کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں ان دنوں مثنوی کی بات چل رہی ہے اور ہم آپ کو ان مثنویوں کے متعلق بتا رہے ہیں جو 1 صدی پہلے لکھی گئی تھیں، لیکن جوں وقت گزرتا گیا لوگ انہیں بھولتے گئے۔ البتہ ان کے 2 4 نسخے یہاں برطانیہ کے کتب خانوں میں محفوظ رہ گئے ہیں۔ جب کبھی اردو مثنوی کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر وہی ایک جیسے قصے سامنے آتے ہیں جن کی ابتدا عشق کے گلستان میں ہوتی ہے اور جن کا خاتمہ شہر سے باہر کسی قبرستان میں۔ اس کے علاوہ وہ سارے کے سارے فرضی قصے ہوتے ہیں جن میں کبھی کبھی شاعر عقل کو حیرت میں ڈال دینے کا سامان بھی فراہم کر دیتا ہے، مگر ہماری آج کی مثنوی ان سب سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور اس کی خاص بات جیسا کہ مصنف نے دعویٰ کیا ہے یہ ہے کہ اس میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ فرضی نہیں بلکہ حقیقی ہے، اور کانوں سنا نہیں بلکہ آنکھوں دیکھا ہے۔ تو آئیے آپ کو اس کتاب کے متعلق بتائیں۔ صرف 10 صفحوں کی اس چھوٹی سی کتاب کا عنوان ہے پرکالائے آتش، اور اس پرکالائے آتش کے شاعر ہیں منشی طوطا رام شایاں۔ پرکالائے آتش اب سے پورے 107 سال پہلے 1870 میں مطبع خاص ہمارے ہند لکھنؤ میں چھپی تھی۔ منشی طوطا رام شایاں خود بھی غالباً لکھنؤ میں رہتے تھے اور کثرت سے شعر کہتے تھے۔ قصوں کو نظم کرنے میں انہیں مہارت حاصل تھی، چنانچہ طوطا رام شایاں نے الف لیلا اور مہابھارت جیسی کتابوں کو شعروں کے قالب میں ڈھالا ہے۔ یہاں لندن میں ان کی تقریباً 8 مختلف کتابیں موجود ہیں، جن میں منظوم الف لیلا اور مہابھارت کے علاوہ دریائے حسن، فرنگ عشق، ہزار داستاں، طلسم شایاں اور نیرین ہند شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے غالباً 1 سے زیادہ دیوان بھی چھپے ہیں۔ خیر، اس مثنوی میں انہوں نے لکھنؤ کے ایک برہمن زادے کا قصہ بیان کیا ہے جس کی ایک اور نوجوان سے بہت دوستی تھی، اور اس نوجوان نے اسے کاروبار کے لیے کچھ روپیہ دیا تھا، مگر ایک روز اس نوجوان کے دل میں کچھ شبہات جو پیدا ہوئے تو اس نے برہمن زادے سے اپنا روپیہ واپس طلب کیا۔ برہمن زادے کو ایسے عزیز دوست کے اس رویے پر بے حد دکھ ہوا۔ دوستی کے اس رشتے کے ٹوٹ جانے پر افسوس کرتا ہوا وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا کہ ناگہاں اس کا پیر پھسلا اور وہ ایک کنویں میں گر کر مر گیا۔ موت کی خبر گھر پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا، خصوصاً نوجوان بیوی کی بری حالت ہو گئی، مگر پھر اچانک اس کا رنج و ملال جوش و جلال میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے شوہر کی لاش کے ساتھ جل مرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت اودھ میں نواب نے ستی کی رسم پر سخت پابندی لگا رکھی تھی، اور اگر کوئی عورت ستی ہو جاتی تھی تو اس کے عزیز و اقارب کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ باقی قصہ ہم آپ کو منشی طوطا رام شایاں کی زبانی نظم میں سنائیں گے۔ اس نظم کا وہ حصہ دلچسپ ہے جہاں برہمن زادے کی بیوہ روتے روتے اچانک دل میں ستی ہو جانے کا فیصلہ کرتی ہے، اور یہ فیصلہ کرتے ہی اس کی کیفیت میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ لیجیے ہم آپ کو یہ مثنوی اس مقام سے سناتے ہیں جہاں شوہر کی موت پر اس کی بیوہ آنسو بہا رہی ہے۔ پلا ساقیا آتش تر مجھے، ہر ایک شعلۂ آہ سوزاں بجھے، ذرا گوش دل سے یہ مشتاق سب، زنے برہمن کا سنے حال اب، گلے روئے خوش رنگ کملا گیا، چمن حسن کا صاف مرجھا گیا، پہنچتا نہ جس رخ کو تھا آفتاب، بنا غم سے وہ صبح کا ماہتاب، مٹا تیغ ابروئے پرخم کا خم، یقین تھا کہ نکلے کوئی دم میں دم، مجا پر بندھا تھا جو اشکوں کا تار، تو چھٹتے تھے فوارے آبشار، ہر ایک قطرہ آنسو کا دھارا ہوا، جو منہ چاند سا تھا ستارہ ہوا، جن آنکھوں پہ تھا عین جادو نثار، ہوئی غم سے فوارے اشک بار، تپے غم سے منہ خشک اس ماہ کا، عجب شعلہ تھا تیز تر آہ کا، لبے سرخ ان ناب سے خشک تر، ہوا غم سے سی پارا اس کا جگر، مسی کو کیا آہ نے نیل گوں، ٹپکنے لگا پان سے رنگ خوں، دہن کی بھی تنگی سے دل تنگ تھا، کہ شور و فغاں کا وہاں ڈھنگ تھا، بھرا آنسوؤں سے ذقن کا کنواں، جلی آتش غم ہوا منہ دھواں، وہ گردن جو تھی رنگ مینائے گل، خمیدہ ہوئی بن گئی شاخ گل، وہ پنجہ جو تھا پنجہ آفتاب، دیا دست غم نے اسے پیچ و تاب، وہ سینہ جو شفاف تھا ماہ سے
بھرا درد و غم نے اسے آہ سے، بہارے چمن میں خزاں آ گئی، وہ زردی رخے سرخ پر چھا گئی، بنی شمع عارض چراغ سحر، وہ جاتی رہی روشنی سر بسر، پریشاں نظر آیا بالوں کا حال، پڑا طائر عقل پر غم کا جال، لہو کو دیا آتش غم نے جوش، قفس سے بدن کے اڑا مرغ ہوش، کہا میری صحبت نہ بھائی اسے، پسند آئی ہے جدائی اسے، ستم تو نے اے چرخ یہ کیا کیا، نہ بھایا تجھے وصل تنہا کیا، کوئی اس طرح کا بھی دیتا ہے داغ، نہ ہو حشر تک غم سے جس کے فراغ۔ وہ مغموم یوں تھی گرفتار غم کہ پہنچے وہ غمگیں بآہ و الم، لیے دوش پر اس کے شوہر کی لاش کہ دل غم سے تھا غم کا بھی پاش پاش، وہ بیجاں جو داخل ہوا اپنے گھر، لگا نخل ماتم میں تازہ ثمر، بندھی اس جگہ صورت بزم غم، کھلے سب کے گیسو یہ پہنچا علم، پٹکتا تھا سر کوئی دیوار پر، بہاتا تھا دریا کوئی چشم تر، کوئی چاک اپنا گریباں کیے، کوئی ہاتھ میں دامن تر لیے، کوئی بند منہ کو کیے ایک سو، عوض اشک کے رو رہا تھا لہو، بہت طول ہے داستان علم، قلم سے نہ اٹھے گا یہ بار غم۔ سنو اب وہ مطلب کہ مطلب کھلے، وہ آتش جو پوشیدہ ہے اب کھلے، رقم ہو وہ مضمون شور علم، بھرے توتیے کلک ققنس کا دم، ہوا جب ہجوم زنا لاش پر، تو کوٹھے سے وہ زن بھی آئی ادھر، کیا آتش عشق نے دل میں گھر، ہوئے ہر بنے منہ سے پیدا شرر، درائی جو رگ رگ میں الفت کی آگ، دوبالا ہوئی ایک محبت کی آگ، تپے عشق سے جل چکا جب جگر، ہوئے خشک ایک بار وہ چشم تر، ہوئے غم کے آثار چہرے سے دور، نہ ماتم رہا وہ نہ شیون نہ شور، چمکنے لگا وہ رخ شعلہ فام، کیا آب خجلت نے آتش کا کام، ہوئی بند وہ آنسوؤں کی جھڑی، ترقی پہ شادی غم ہر گھڑی، ہوئی روشنی تازہ رخ پر نمود، کہ تھا روبرو جس کے خورشید دود، وہ ابرو بنا مصرعے شعلہ آہ، بھرا جس میں مضمون پر نور واہ، ہوئی آنچ تیغ نگاہ کی کڑی، فزوں گرمی حسن تھی ہر گھڑی، نگاہ نے جو گرمی کو پیدا کیا، ہوا خانہ چشم آتش کدا، یقین لو کا شعلہ کہ تھا کان پر، بنی جس سے گل بر کی جان پر، ہوا اس کے عارض کا گل جلوریز، کہیں رنگ میں آتش گل سے تیز، کروں منہ کے غنچے کا میں کیا بیاں، کہ تھی آتش گل کی گرمی عیاں، وہ چاہے زقن چشمہ آفتاب کے گرداب کو جس سے تھا پیچ و تاب، یہ مشاطۂ حسن نے پاس پاس کیے تیل پانی کے روشن گلاس، جو آتش ہنا کی ہوئی تیز تر، بھبوکا ہوئے دست و پا سر بسر، ہوئی آتش آہ بھی اس کی سرد، فرو ہو گئی آتش رنج و درد، فقط آتش عشق تھی شعلہ زن، کہ پھکتا تھا اس برق وش کا بدن، بظاہر کوئی آن کا فصل تھا، خدا داد پھر تو بہم وصل تھا۔ کیا صبح نے جب گریباں چاک، اڑاتی تھی باد صبا سر پہ خاک، جگر شب کا بھی پارا پارا ہوا، قمر صبح کا ایک ستارہ ہوا، برآمد ہوا چرخ پر آفتاب، مگر آتش غم سے شکل کباب، نہ تھی تاب اس غم کے دیدار کی، لیا منہ کو پھر اس نے ایک بارگی، دیا لاش کو اس جواں کی کفن، کہ تھا آخری وقت کا پیرہن، جو رخصت کا خلعت اسے ہو چکا، سواری کا ساما مہیا کیا، جنازہ نہ تھا وہ تھا تخت پری، کہ اڑتے تھے لے کر اسے آدمی، ہوا سب طرح جب وہ آراستہ، زرو سیم و پر زر سے پیراستہ، تو رکھی گئی اس مسافر کی لاش، ہوا تازہ پیدا غم جاں ہراس، کرے کیا قلم حال ماتم رقم، کہ ہے طول یہ ماجرائے علم، چلے ساغرے آب گلزار رنگ، کہ ہے قید غم سے دل زار تنگ،
کھلے شیشہ اب آتش ناک کا، کہ ہو دور غم دور افلاک کا، کھلے ساقیا خون ناموس اب، کہ ہے گرم بازار رنج و تعب، کروں کیا رقم آتش غم کا سوز، دکھائے نہ دشمن کو خالق یہ روز، ہوا جب کہ وہ تخت میت رواں، وہ شور و بکا علامہ علامہ، وہ ہنگامہ تھا گرم بازار میں، کہ یہ مر گیا ہے کس آزار میں، یہ کیا ظلم پیر فلک نے کیا، جوانی میں اس نوجواں کو لیا، سوئے گومتی لے چلے جب وہ تخت، ہوئے اس کی زوجہ کے برگشتہ بخت، روانہ ہوا شور محشر وہاں، قیامت ہوئی تازہ برپا یہاں، کہ گھر سے نکل آئی وہ ماہرو، مٹاتی ہوئی عصمت و آبرو، قلم نے یہ تشبیہ کی انتخاب، برآمد ہوا برج سے آفتاب، کسی نے کہا کیا ہے یہ اضطراب، نہ دو ننگ و ناموس کو یوں جواب، قضا کے مرض کا تو چارہ نہیں، کرو صبر اس میں اجارہ نہیں، غرض وہ نہ روکے رکی ایک دم، چلی اس جگہ سے اٹھائے قدم، کہا مجھ کو اس وقت روکو نہیں، میں جاتی ہوں مطلب کو ٹوکو نہیں، یہ سن کے ہجوم زنا ہٹ گیا، رخ منہ پہ جو ابر تھا پھٹ گیا، کنارے پہ دریا کے پہنچی جو لاش، ہوا غم سے پانی کا دل پاش پاش، نہ لائیں ذرا آتش غم کی تاب، ہوئیں آب میں مچھلیاں تک کباب، جب اس جا پہ سب لوگ یکجا ہوئے، قیامت کے آثار برپا ہوئے، ہر ایک فکر کشتی میں تھا غوطہ زن، کہ وارد ہوئی وہ زنے برہمن، دہکتا تھا وہ چہرہ شعلہ فام، نہ تھا رنج و غم کا ذرا دل میں نام، ہوئی جلوہ افروز میت کے پاس، طبیعت میں غم تھا نہ چہرہ اداس، مگر شکل تصویر خاموش تھی، وہ خود رفتہ از خود فراموش تھی، کہا دیکھ کر سب نے اے شعلہ فام، نہیں ساتھ اس لاش کے تیرا کام، کرو صبر یہ غم تو ہے جی کے ساتھ، تمہیں عمر بھر دکھ میں ملنا ہے ہاتھ، ہوئی ناگہاں ایک کشتی نمود، رواں جیسے آب رواں پر ہو دودھ، جو ساحل سے آ کر ہوئی ہم کنار، تو لے کر ہوئے لاش کو سب سوار، ہوئی زن بھی اسوار اس ناؤ پر، چھپائے ہوئے راج دل سر بسر، کوئی کس طرح اس کو کرتا جدا، چلی تھی وہ شوہر پہ ہونے فدا، روانہ ہوئی ناؤ ناوک کی طرح، بیاں کس سے ہو اس روانی کی شرح، لگی آ کے ساحل پہ ایک آن میں، اتاری گئی لاش میدان میں، جو ہیزم کا انبار ایک جا ہوا، جلانے کا ساما مہیا ہوا، جب آراستہ کر چکے وہ مقام، بچھایا گیا اس پہ صندل تمام، چلی گرم رفتار وہ گل بدن، نثار اس کی قامت پہ سروے چمن، درائی جو دریا میں وہ رشک حور، بنا ہر بھنور مشرق صبح نور، نہا دھو کے فارغ ہوئی آن میں، فرشتہ نظر آیا انسان میں، ہوئی سب سے گویا وہ آتش مزاج، کرو داغ دل کا بھی میرے علاج، میری زندگی تھی فقط اس کے ہاتھ، کئی بار میں جل چکی اس کے ساتھ، اسی تک تھی یہ زندگانی میری، اسی نام تک تھی نشانی میری، جلوں گی ابھی آگ میں اس کے ساتھ، گریباں کفن کا ہے اور میرا ہاتھ۔ سنا جب یہ پرسوز اس کا سخن، تو بھائی نے شوہر کے کھولا دہن، کہا شعلہ رو سے زباں بند کر، کہ پیدا کریں گی یہ باتیں ضرر، نکالے گا اس آگ سے شعلہ سر، کہ پھک جائے گا ننگ و ناموس و زر، کوئی یوں جلا کر مٹاتا ہے گھر، نہیں اپنے لڑکوں پر تجھ کو نظر، کسی کو نہ کی تو نے گھر میں خبر، جلائے گی کیوں آگ میں اپنا گھر، اگر اس سے آگاہ ہوا کوتوال، اٹھانی پڑے گی مصیبت کمال، جلے زندہ یہ حکم شاہی نہیں، یہ پہنچے گی آتش کہیں کی کہیں، رہو بیٹھی اٹھے نہ آفت کہیں، نہ برپا ہو تازہ قیامت کہیں، بڑے خوف و دہشت کا ہے یہ مقام، زباں سے نکالو نہ جلنے کا نام، وہ شر بیٹھے بیٹھے اٹھاؤ گی تم، بنے گھر کو ناحق مٹاؤ گی تم، ستی ہونے کی رسم مسدود ہے، یہ سودا تیرا مفت بے سود ہے،
کوئی زندہ مردے پہ مرتا ہے یوں، ستم جان پر اپنی کرتا ہے یوں، عجب دل میں تیرے سمائی ہے آگ، یہ کس کی لگائی بجھائی ہے آگ۔ یہ کہہ کر لگا سر پٹکنے غریب، ہوا غم سے احوال اس کا عجیب، لگی کرنے پھر شعلہ رو یوں کلام، سنے گوش دل سے ذرا خاص و عام۔ میرے دل میں الفت کسی کی نہیں، تمنا مجھے زندگی کی نہیں، نہ لاؤ دل اپنے میں تم سات پانچ، نہ پہنچے گی اس آگ کی تم کو آنچ۔ میں روکے سے دریا کے رکتی نہیں، کہ رکتی ہے روکے سے آتش کہیں، نہ ہو دیر جس میں کرو اب وہ کام، کہ ہو جائے جلدی یہ قصہ تمام۔ دکھاؤں گی جل کر وہ اپنا ظہور، کہ پہنچے گا شہرہ میرا دور دور۔ فقط ایک شب کی ہے تم سب کو قید، خدا سے ہے پھر مخلصی کی امید، نہ ہوگی سوا اس کے ایذا تمہیں، نہ پہنچے گا کچھ اور صدمہ تمہیں۔ کہا کوئی نزدیک آئے نہ اب، وگرنہ جلا دے گی تاب غضب۔ بس آئی وہ انبار ہیزم کے پاس، نہ غم دل میں اس کے نہ خوف و ہراس۔ ہوئی جلوہ افروز انبار پر، لیا اپنے زانو پہ شوہر کا سر۔ خوشی تازہ چہرے پہ چھائی ہوئی، طبیعت میں فرحت سمائی ہوئی۔ جو بیٹھی سرے ہیزم آ کر وہ زن، تو اٹھی عجب آتش شعلہ زن۔ لیا سر بسر اس کو آتش نے گھیر، ہوئی ایک دم کی نہ جلنے میں دیر۔ ہوئی جس میں بیجاں پہ زندہ نثار، نظر آئی ایک شان پروردگار۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوتوال شہر کو اس واقعے کی اطلاع ملتی ہے، اور وہ ہلہ بول کر جنازے میں شرکت کرنے والے بہت سے لوگوں کو پکڑ لیتا ہے اور حوالات میں بند کر دیتا ہے، جہاں وہ لوگ رات بھر بند رہتے ہیں۔ البتہ صبح کو نواب کا پیغام کوتوال کو ملتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کا کیا قصور، لہٰذا انہیں چھوڑ دیا جائے۔ وہ سب رہا ہو جاتے ہیں، اور جس جگہ وہ وفا شار بیوی جل کر راکھ ہوئی تھی، اس جگہ اس کی یادگار تعمیر کی جاتی ہے۔ پھر وہاں ایک چھوٹا سا بازار لگ جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میلہ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد پیر، فقیر اور ملنگ وہاں پہنچتے ہیں، اور فضا میں چرس اور گانجے کا دھواں پھیل جاتا ہے۔ اس طرح یہ واقعہ اس دور کی بڑی مؤثر ترجمانی کرتا ہے، جب ستی کی رسم ختم ہو رہی تھی اور پیروں فقیروں کے ڈیروں کی تنابیں طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھیں۔ اور یہیں ہم منشی طوطا رام شایاں کی 107 سال پرانی مثنوی پر کالائے آتش کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ آج شریک مطالعہ تھے منصور موجز۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔